السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورت فتح آیت نمبر 15 سے 17 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا۔ ان قریب جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے خیبر کو چلو گے تو پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ کہیں گے ہمیں بھی چھوٹ اجازت دیجیے ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام وعدہ بدل دیں۔ کہہ دیجیے تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں چلو گے، اللہ نے پہلے ہی سے یہ فرما دیا ہے۔ پھر وہ یقیناً کہیں گے نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، ایسا نہیں بلکہ وہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں عمرہ حدیبیہ میں جس کا قصہ آپ پیچھے پڑھ چکی ہیں اور ابھی تک اس کا سلسلہ جاری ہے۔ عمرہ حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جانے والے اعراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگاہ فرما رہا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام خیبر فتح کرنے کے لیے نکلیں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ مل کر مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نکلنے کی اجازت طلب کریں گے۔ حالانکہ دشمنوں سے جنگ، ان سے مقابلہ اور مشکل وقت میں ساتھ نکلنے کے بجائے وہ پیچھے رہ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ جب وہ اجازت طلب کریں تو انہیں اجازت مت دیں، اور یہ سزا ان کے گناہ کی جنس کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اہل حدیبیہ سے خیبر کی غنیمتوں کا وعدہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ پیچھے رہ جانے والے اعراب میں سے کوئی ان کے ساتھ شریک نہیں ہوگا، لہذا شرعاً اور قدراً اس کے سوا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ فتح خیبر کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی غزوہ حدیبیہ کے 3 ماہ بعد محرم 7 ہجری بعد میں پیش آیا۔ جلا وطن شدہ یہود یہیں اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ بنو نذیر بھی مدینہ سے جلا وطن ہو کر یہیں مقیم ہو گئے تھے۔ انہی کے سردار حی بن اخطب نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو درغلا کر جنگ احزاب میں مسلمانوں کے خلاف عہد شکنی پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ قصہ آپ سورت احزاب میں پڑھ چکی ہیں، اور وہ اتحادی کافروں سے مل گئے تھے۔ بنو قریظہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بنو قریظہ مدینہ میں رہتے تھے، اور انہوں نے اپنی وعدہ خلافی کی اور چپ چاپ جنگ احزاب میں مسلمانوں کے خلاف انہوں نے وعدہ خلافی کی اور سردار کعب بن اسد کے بہکائے میں آ کر ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہو گئے تھے۔ حدیبیہ کی صلح کے بعد ان لوگوں کی سرکوبی ضروری تھی۔ یہ سفر نسبتاً آسان بھی تھا اور یہاں سے اموال غنیمت کی بھی بہت توقع تھی۔ غزوہ حدیبیہ میں پیچھے رہ جانے والے منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 3 مہینے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب تم اس سفر پر جانے لگو گے، یعنی خیبر کی جنگ میں جب جانے لگو گے، تو پھر یہ لوگ تمہارے ساتھ جانے کے لیے فوراً تیار ہو جائیں گے۔ عمرے کے لیے تو گئے نہیں تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حدیبیہ میں گئے، جب آپ عمرے کی نیت سے جا رہے تھے اور آپ نے اعلان کیا تھا، اس وقت تو کوئی بھی نہیں گیا، کیونکہ وہاں جان و مال کے ضیاع کا خطرہ کم۔ لیکن خیبر کی جنگ میں یہ جانے کے لیے فوراً تیار ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں جان و مال کا ضائع نہیں ہوگا، جان و مال ضائع نہیں ہوگی،
اس کا جان و مال ضائع ہونے کا خطرہ کم ہوگا اور بہت زیادہ اموال غنیمت مل جانے کی توقع ہوگی۔ اللہ کا حکم یہ فیصلہ یہ ہے، فرمایا اللہ کا حکم اور فیصلہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں مخلص ہیں، اللہ انہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کرے گا اور مالی فائدے بھی پہنچائے گا، مگر یہ منافق یہ چاہتے ہیں کہ جان و مال کے ضیاع کا خطرہ ہو تو یہ بہانے بنا کر اپنی جانیں اور مال بچا لیں، اور مخلص مسلمان ہی ایسے مشکل اوقات میں آگے بڑھیں، اور جب جان و مال کا کوئی خوف نہ ہو اور مال ملنے کی امید ہو تو یہ بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ ان کی اس آرزو سے اللہ کے حکم میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہاں جو فرمایا ان یبدلوا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بات میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ یہ لوگ جو نفاق سے پیچھے رہ گئے ہیں اب خیبر کی جنگ میں جانا چاہیں گے تو یہ نہیں جائیں گے۔ فرمایا قُل لَن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ، لہذا جب خیبر پر چڑھائی کا وقت آئے اور یہ مسلمانوں کے ساتھ جانے کی آرزو کرے منافق لوگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دو ٹوک لفظوں میں بتا دیجئے کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے منع کر چکا ہے۔ چنانچہ عملاً یہی کچھ ہوا، آپ صرف انہی صحابہ کرام کو غزوہ خیبر میں اپنے ساتھ لے گئے جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ فرمایا فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسَدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا، جب تم بہانہ ساز منافقوں سے یہ کہو گے، ہمیشہ منافق بہانے ہی کرتے آئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم ان منافقوں سے یہ کہو گے کہ تم غزوہ خیبر کے مجاہدین میں شامل نہیں ہو سکتے اور ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، تو وہ فوراً تم لوگوں پر یہ الزام لگا دیں گے تم یہ چاہتے ہی نہیں کہ ہمیں بھی مال غنیمت سے کچھ حصہ مل جائے، تم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کو غنیمت کے مال میں سے کچھ مل جائے، اور تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو کہ کہیں ہم لوگ بھی آسودہ حال نہ بن جائیں، مالدار نہ ہو جائیں۔ یعنی اس وقت تک بھی ان کا خیال اپنے قصور کی طرف نہیں جائے گا کہ جب ہم کوئی جانی اور مالی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تو ہمیں آسانی سے ہاتھ آنے والے مال غنیمت میں کیسے حصہ دار بنایا جا سکتا ہے۔ اس وقت بھی مسلمانوں کو ہی وہ مورد الزام ٹھہرائیں گے، مسلمانوں پر ہی الزام رکھیں گے۔ یہ ان کے ناپاک باطن کی ایک اور دلیل ہے، ان کے نفاق کی جو انہوں نے اپنے دل میں چھپایا ہوا ہے، اس کی ایک اور یہ دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، آپ ان سے پیچھے چھوڑے جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دیجئے ان قریب تم ایک سخت جنگ جو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں نیک اجر دے گا، اور اگر تم پھرو گے جیسا کہ اس سے پہلے تم پھرے تو وہ تمہیں نہایت دردناک عذاب دے گا۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما۔ جہاد سے پیچھے رہنے میں اندھے پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ مریض پر کوئی گناہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جو شخص حد سے پھرے گا تو وہ اسے نہایت دردناک عذاب دے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے او یسلمون، اس کے دو مطلب ہیں، ایک وہ جو ترجمے سے واضح ہو رہا ہے کہ وہ جنگ کرنے کے بغیر ہی آپ کی اطاعت قبول کر لیں گے اور جزیہ ادا کر دیں گے، نیز اسلام کی راہ میں مزاحمت کرنا چھوڑ دیں گے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ گویا حسد کا طعنہ دینے والے منافقوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تک تم اپنے مال
اور اپنی جانوں کی قربانی سے یہ ثابت نہ کر دو کہ تم اسلام اور مسلمانوں کے حق میں مخلص ہو تو اموال غنیمت سے، غنیمت کے مال میں تم حصے دار کیسے بن سکتے ہو؟ اب اس کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ آئندہ بھی کئی مواقع پر جنگجو قوموں سے سابقہ پڑنے والا ہے، آئندہ بھی جنگیں لڑنے جائیں گے، اس وقت تمہیں جہاد میں باقاعدہ شمولیت کی دعوت دی جائے گی، تم کو شریک کیا جائے گا اور دعوت دی جائے گی کہ آؤ شریک ہو، اور تمہارے ایمان کی آزمائش کی جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان سے جنگ کرنا پڑتی ہے یا وہ لڑے بھیڑے بغیر ہی یعنی فرما بردار بن جاتے ہیں۔ بہرحال تمہارے روانہ ہونے سے ہی تمہارا امتحان ہو جائے گا، پھر اگر تو تم اپنے دعوے میں سچے اور اپنے ایمان میں مخلص ہوئے تو تم ایسی جنگ جو قوم سے لڑنے اور سر دھڑ کی بازی لگانے پر تیار ہو جاؤ گے تو تمہیں اموال غنیمت میں سے بھی حصہ ملے گا اور اللہ سے بھی بڑا اچھا بدلہ ملے گا۔ لیکن اگر تم نے پھر وہی کام کیا جو غزوہ حدیبیہ کے موقع پر کیا تھا اور حیلے بہانے تراشنے لگے تو پھر تمہاری اور بھی زیادہ ذلت اور رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی دردناک سزا ملے گی۔ واضح رہے کہ اس آیت میں جنگجو قوم سے مراد جنگ حنین میں حصہ لینے والے قبیلے ثقیف اور حوازن بھی ہو سکتے ہیں، اور مسلمہ کذاب کی جنگ یمامہ میں حصہ لینے والے بنو حنیفہ بھی۔ اس کے علاوہ خلافت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی کئی معرکے پیش آتے رہے۔ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کی مرضی کے علی الرغم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر توہین آمیز جو صلح ہوئی تھی، جو صحابہ جن سے کشمکش میں مبتلا تھے، جو آپ نے صلح حدیبیہ میں صلح کی تھی، اصرار فرمایا تھا، تو اس کی ایک وجہ یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح کی تھی، حالانکہ مسلمانوں کو یہ شرطیں منظور نہیں تھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی تھی، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، ایک دن ایسا بھی نہیں گزرا تھا کہ جنگ کا خطرہ سر پر سوار نہ ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے تو ہر وقت یہی خطرہ تھا کہ کہیں جنگ نہ ہو جائے۔ جب بھی جنگ کا موقع آتا تو قریش، یہود، منافقین اور مشرک قبائل سب مسلمانوں کے خلاف اتحاد قائم کر لیتے تھے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ کم از کم قریش مکہ سے صلح کر کے دوسرے دشمنوں کی سرکوبی کی جائے۔ جنگ احزاب میں بنو نذیر کا سردار حی بن اخطب بھی قتل کر دیا گیا، جو خیبر کے یہود کا سردار تھا، تو یہودی اور بھی سے اخفا ہو گئے اور مدینے پر حملہ کر کے ان کا استحصال کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے، اور یہ خبریں دم بدم مدینے میں پہنچ رہی تھیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان پر لشکر کشی کا ارادہ کیا۔ اس لشکر کشی کا بیشتر حصہ وہی مسلمان تھے جنہوں نے صلح حدیبیہ یا بیعت رضوان میں حصہ لیا تھا۔ خیبر میں یہودیوں کے جو مشہور قلعے تھے، جن میں 20,000 آزمودہ کار سپاہی موجود تھے، اسلامی لشکر رات کے وقت خیبر کے پہلے قلعہ نائم پر پہنچ گیا۔ اس وقت قلعے والے اسلامی لشکر کے آنے سے بالکل بے خبر سو رہے تھے، محو خواب تھے۔ شب خون مار کر قلعے کو فتح کرنے کا یہ بہترین موقع تھا۔ لوگ سو رہے تھے اور رات کو جنگ کر کے سب کو مار کر فتح پا سکتے تھے مسلمان، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو شب خون یعنی جنگ کرنے کے بالکل خلاف تھے، اور مسلمانوں کو بھی جنگ کرنے یا مارنے کی ممانعت کر دی تھی۔ لہذا آپ نے لشکر کو صبح ہونے تک توقف کیا، روکے رکھا۔ چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جب کسی قوم پر جہاد کرتے تو ان پر صبح تک حملہ نہیں کرتے تھے۔ صبح اگر ان لوگوں میں اذان کی آواز سنتے تو حملہ نہ کرتے، اور اگر اذان کی آواز نہ آتی تو حملہ کرتے تھے۔ جب صبح ہوئی تو یہودی پھاوڑے ٹوکریاں لے کر نکلے، کیونکہ وہ زراعت پیشہ تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو چیخ اٹھے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، یہ تو محمد ہیں جو لشکر سمیت آن پہنچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر نعرہ لگایا، اللہ اکبر، خربت خیبر، اللہ اکبر، خیبر کی شامت آ گئی۔ پھر فرمایا، ہم جب بھی کسی قوم کے آنگن میں اترے تو جن لوگوں کو بھی ڈرایا گیا ان کی صبح منحوس ہی ہوتی ہے۔ بخاری دیکھیے، بخاری میں۔ چنانچہ یہ یہودی خوف زدہ ہو کر شہر کی طرف بھاگے اور قلعہ نعیم میں
جا کر انہوں نے پناہ لے لی۔ ناعم میں یہود کا صرف سامان رست وغیرہ تھا۔ یہود کا ناعم میں اس قلعے میں صرف سامان رکھا ہوا تھا، کوئی بڑی فوجی قوت نہیں تھی، لہذا مسلمانوں نے اسے آسانی سے فتح کر لیا۔ اس کے بعد دوسرے چھوٹے قلعے بھی آسانی کے ساتھ تسخیر ہو گئے، لیکن سب سے مضبوط اور سب سے اہم سلام بن ابی الحقیق کا قلعہ قموس تھا، جس میں یہود کا سردار اور مشہور جری پہلوان مرحب بھی موجود تھا۔ قموس پر ہر روز حملے ہوتے رہے، لیکن یہ سر ہونے میں نہیں آتا تھا۔ اسی طرح 20 دن گزر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کرا دے گا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت رکھتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو صبح کو جھنڈا دیں گے، ایسے شخص کو جھنڈا دیں گے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ لوگ رات بھر اسی سوچ میں پڑے رہے کہ دیکھیے کل کس کو جھنڈا ملتا ہے۔ صبح سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا، کسی کو اسے بلانے کے لیے بھیجو۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک ان کی آنکھوں میں لگایا، اللہ اکبر، اور دعا فرمائی۔ وہ ایسے اچھے ہو گئے جیسے انہیں کچھ تکلیف ہی نہیں تھی، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا ان کے حوالے کیا، یعنی حضرت علی کو جھنڈا دیا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آرام سے جاؤ، جب ان کے مقام پر پہنچ جاؤ تو انہیں اسلام کی دعوت دو اور ان پر اللہ کا جو قرض ہے وہ انہیں بتاؤ۔ اللہ کی قسم، اگر تیرے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تیرے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ دیکھیے بخاری۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کبھی کسی منصب یا عہدے کی آرزو پیدا نہیں ہوئی، لیکن اس رات میرے دل میں بھی یہ خواہش مچل رہی تھی کہ کاش صبح کو میرا نام پکارا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں جھنڈا دے، سبحان اللہ۔ دیکھیے مسلم۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوج لے کر قلعے پر حملہ آور ہوئے تو آپ کے مقابلے میں یہودی سالار مرحب مقابلے کو نکلا۔ جب حضرت علی مقابلے کے لیے آئے تو یہودی سالار مرحب مقابلے کے لیے نکلا اور میدان میں اتر کر تین مصرعوں کا اس نے شعر پڑھا۔ قد علمت خیبر انی مرحب، شاک السلاح بطل مجرب، اذا الحروب اقبلت اذا الحروب اقبلت تلہب، اذا الحروب اقبلت تلہب۔ سارا خیبر جانتا ہے، اس نے یہ 3 اشعار پڑھے، کہا سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار بند ہوں اور اس وقت آزمودہ کار پہلوان ثابت ہوتا ہوں، یعنی آج کا میں پہلوان ثابت ہوتا ہوں جب لڑائیاں شعلے اڑانے لگتی ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی 3 مصرع کا شعر پڑھا۔ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، اللہ، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، کلیس غابات کریہ المنظرہ، او فیہم بالصاع کیل السندرہ۔ میں وہ ہوں جس کا میری ماں نے شیر نام رکھا تھا۔ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کا میری ماں نے شیر نام رکھا تھا۔ کلیس غابات کریہ المنظرہ، میں جنگلوں کے شیر کی طرح جس کو دیکھوں سب ڈر جاتے ہیں، اور میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیا کرتا ہوں۔ پھر حضرت علی نے مرحب کے سر پر ایک ایسی کاری ضرب لگائی جس سے اس کا کام تمام ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کے ہاتھ پر فتح عطا فرما دی۔ دیکھیے مسلم میں، مرحب کے بعد جب وہ فوت ہو گیا، مر گیا، قتل ہو گیا، تو اس کا بھائی یاسر میدان میں اترا تو حضرت زبیر نے اس کو ڈھیر کر دیا۔ اس پر یہودیوں کی ہمت ٹوٹ گئی اور قلعہ فتح ہو گیا۔ اس معرکہ خیبر میں 93 یہودی کام آئے اور 20 مجاہدین مسلمان شہید ہوئے، اللہ اکبر۔ اس شکست فاس کے بعد
یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان بخشی کی درخواست کی، جسے آپ نے اس شرط پر منظور کیا کہ یہود اپنی تمام جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ، یعنی ہتھیار، نقدی اور مویشی، زمین اور باغات وغیرہ سب کچھ مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے، اور اگر انہوں نے جائیداد کا عطا پتہ بتانے میں پس و پیش کیا تو یہ معاہدہ ختم اور مسلمانوں کو انہیں قتل کر دینے یا جلا وطن کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ اس وعدے کی رو سے، اس معاہدے کی رو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود بنو نذیر سے اس کے مال و دولت کے بارے میں دریافت فرمایا جو وہ مدینہ سے لے کر نکلے تھے۔ تو حی بن اخطب کے داماد کنانہ بن ربی نے اس کے بتانے میں پس و پیش کیا، لیکن ایک دوسرے یہودی کی نشاندہی پر مطلوبہ مال جنگل میں مدفون مل گیا۔ اس عہد شکنی کی بنا پر کنانہ بن ربی کو تہ کر دیا گیا اور اس کے خاندان کی عورتیں اور بچے غلام بنا لیے گئے۔ حی بن اخطب کی بیٹی صفیہ قیدی ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھ کر دشمنوں پر اپنے اخلاق کا اثر ڈالنے کے لیے ان کو آزاد کر دیا، اور دوسری مہربانی یہ فرمائی کہ ان کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ چنانچہ یہود پر اس کا بہت اچھا اثر ہوا۔ اب یہود نے دوسری درخواست یہ کی کہ ان کی زمینیں اور باغات انہی کے پاس رہنے دیے جائیں، اس شرط پر کہ وہ ساری پیداوار کا نصف حصہ مسلمانوں کو ادا کر دیا کریں گے۔ آپ نے کمال مہربانی سے ان کی یہ درخواست بھی منظور فرما لی۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر وہ مسلمانوں سے بد عہدی یا کوئی اور شرارت کریں گے تو یہ معاہدہ ختم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جب فصل تیار ہو چکی تو آپ عبداللہ بن رواحہ کو بھیجتے جو پیداوار کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے، پھر یہود کو اختیار دے دیتے کہ جون سا حصہ تم چاہو لے لو۔ یہودیوں پر اس فیاضانہ عدل کا یہ اثر ہوا کہ وہ کہتے تھے کہ زمین و آسمان ایسے ہی عدل پر قائم ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیاضانہ سلوک کے باوجود یہود کا خبث باطن ختم نہیں ہوا، ان کے دل کی ناپاکی ختم نہیں ہوئی۔ خیبر میں قیام کے دوران سلام بن مشکم یہودی کی بیوی زینب بنت حارث نے آپ کی دعوت کی درخواست کی، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ یہ دراصل سب یہود کی ملی بھگت سے ایک سازش تیار کی گئی تھی کہ آپ کو کھانے میں زہر ملا کر ہلاک کر دیا جائے۔ چنانچہ زینب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کون سا گوشت پسند فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دستی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چند صحابہ کے ساتھ دعوت پر آئے لیکن پہلا لقمہ ابھی حلق سے اترا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ آپ کھانے سے رک گئے، لیکن ایک صحابی بشیر بن برا 2-4 لقمے کھا چکے تھے، وہ زندہ نہ رہ سکے اور فوت ہو گئے۔ اس موقع پر اگر کوئی اور فاتح ہوتا تو سب یہودیوں کو مار ڈالتا، کچل ڈالتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے پوچھا تو اس نے اعتراف جرم کر لیا اور بتایا کہ اس سازش میں سب یہود ملے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے بھی سب نے اعتراف کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگے اس لیے کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو زہر آپ پر اثر نہیں کرے گا، اور جھوٹے ہیں تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ آپ مجسمہ رحمت تھے، لہٰذا آپ نے ان سب کا یہ قصور بھی معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فخر بشیر بن برا کے قصاص میں زینب بنت حارث کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ دیکھیے بخاری شریف میں، اور قصہ کافی لمبا ہے، اور بھی بہت ساری غنیمت کے مال ہوئے، غنیمت کے مال، اور اس میں تقسیم حصے لگائے گئے اور تقسیم کیا گیا۔ بہرحال میں زیادہ طول نہیں دینا چاہتی، اور جتنا میں نے بیان کیا ہے یہ بھی اس لیے کہ ہم سب کو معلوم ہو جائے کہ خیبر کی جنگ کس طرح سے ہوئی اور کس نے وعدہ خلافی کی اور کون کون ساتھ گئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد خیبر کی جنگ میں کون شریک ہوئے، اور منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ شریک نہیں ہوں گے۔ بہرحال اتنا کافی ہے، آگے لیتے ہیں۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ بچیوں، سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو میں نے تھوڑا تھوڑا سبق دیا ہے آپ کو اس سورۃ الفتح میں، اس لیے سبق کم دیا ہے کہ اس کی تفسیر زیادہ ہے،
اور اچھا ہے کہ ہم سب اس کی تفسیر کو سمجھیں کہ سورۃ فتح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ پیاری تھی یہ سورت، تو اس کی تفسیر اور اس کے آیت کا مفہوم ہماری سمجھ میں آ جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور ہم اس سے استفادہ لیں۔ جب بھی اس سورت کو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہو کہ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ فرمائے لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ منافق تو محض ہیلے بہانے کرتے ہیں، اصل معذور لوگ جنہیں جہاد سے رخصت ہے، منافق تو صحیح سالم تھے، مال و دولت گھر بار سب کچھ تھا، ہیلے کر کے بہانے کر کے وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل معذور لوگ جنہیں جہاد سے رخصت ہے وہ ہیں جو جسمانی طور پر تندرست نہ ہوں، مثلا اندھے، لنگڑے، اپاہج، بیمار ہوں، نابالغ بچے ہوں، اور ضعیف و ناتواں بوڑھے بزرگ ہوں، مجنون ہو اور فاتر العقل قسم کے لوگ۔ اس کے علاوہ کچھ اور عذر بھی شریعت کی نگاہ میں مقبول ہیں، مثلا غلام یا ایسا تندرست جو تنگ دستی کی وجہ سے سامان جنگ بھی مہیا نہ کر سکتا ہو، یا مثلا ایسا شخص جس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو اور وہ اپنے بیٹے کی خدمت کا محتاج ہو۔ واضح رہے کہ اگر والدین مسلمان ہوں تو کوئی شخص ان کی اجازت کے بغیر جہاد میں شامل نہیں ہو سکتا، لیکن اگر والدین کافر ہوں تو پھر ان سے اجازت کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ آیت اور اس کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے سب فرما برداروں کو شامل ہے، تاہم ربط مضمون کے لحاظ سے یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ معذور لوگ بھی اگر ہمت کر کے کسی طرح جہاد میں شرکت کر سکیں تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور جو شخص امام وقت کے اعلان، حاکم وقت کے اعلان شمولیت، یعنی اعلان کیا جائے کہ جنگ میں شرکت کیجیے اور کسی شرعی عذر کے نہ ہونے کے باوجود جہاد میں حصہ نہیں لیتا، اس سے اللہ تبارک و تعالی سخت سزا دے گا۔ واللہ اعلم۔